بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاش بش تیرے عشق کی، میں وش سونیا، ایپیسوڈ نمبر 2، قسط نمبر 2۔ امید ہے کہ پہلے والی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں۔ رات کا سما تھا، حویلی کی فضا خوشیوں سے لبریز تھی، چاندنی روشنی میں نہا کر آنکھوں میں خوش جگمگا رہی تھی، ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا۔ فوزیہ کا رشتہ پکا ہو چکا تھا اور مہمان جانے کے بعد اب گھر کی عورتیں اور قریبی رشتہ دار آنگن میں بیٹھ کر کہہ لگا رہے تھے۔ بانو بیگم، جلال ملک کی بیوی، اپنی دو سہیلیوں کے درمیان بیٹھی گلابی رنگ کے کامدار دوپٹے کے ساتھ سنورتی ہوئی باتوں میں مصروف تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی اور غرور کی جھلک واضح تھی۔ الحمدللہ، رشتہ طے ہو گیا۔ آخرکار ہماری فوزیہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی، بانو بیگم نے فخر سے کہا۔ ایک سہیلی نے کہا، ماشاءاللہ، فوزیہ تو بہت خوش قسمت نکلی۔ یہ سن کر بانو بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی، پھر طنز سے بولی، اور خوش قسمت؟ ہم نے تو اپنے بچوں کے نصیب سنوارنے کے لیے ہمیشہ محنت کی ہے، نہ کہ صفیہ کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے پھر قسمت کو کوستے پھریں۔ اللہ اللہ، صفیہ کو بھی یاد کر لیا آج، بانو بیگم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی بیچاری، نصیب ایسا لے کر آئی تھی کہ شوہر تو کچھ دن کا مہمان نکلا۔ ایک سہیلی نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی؟ ہاں جی، بانو بیگم چائے کا گھونٹ لے کر بولی۔ شادی کے چند مہینوں بعد ہی مر گیا احسن، اور جب وہ منحوس بچی پیدا ہوئی نا، وہی مسکان تو وہی بھی باپ کی صورت نہ دیکھ سکی۔ ماں کی گود میں آنکھ کھولی اور باپ قبر میں جا سویا۔ سب سہیلیوں کے لبوں پر افسوس سے زیادہ چبھتی ہوئی مسکراہٹیں تھیں۔ اب تو دیکھو، اسی صفیہ کو ہم نے پالا، گھر کے کام میں لگایا، رہنے کی جگہ دی، بانو بیگم نے فخر سے گردن اکڑ کر کہا۔ مگر یہ لڑکی مسکان جیسے حسن کی موت ہو پر غرور آنکھوں میں جیسے حویلی کی وارث ہو، بانو بیگم نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اور اس کی بیٹی مسکان، وہ بھی اب جوان ہو رہی ہے، مگر کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جو نصیب میں کچھ نہ ہو۔ خوبصورتی بھی اب ایک بوجھ بن گئی ہے اس کے لیے۔ وہ سب زور زور سے ہنسنے لگی اور تب ہی کمرے کے باہر ستون کے پیچھے کھڑی مسکان آنکھوں میں بے آواز آنسو لیے سب سن رہی تھی۔ اس کے لفظ سلے ہوئے تھے، مگر دل جیسے چلنی ہو گیا تھا۔ ہر لفظ اس کے دل میں تیر بن کر چبھ گیا تھا۔ اس کے کانوں میں طنز آواز گونج رہی تھی، نوکرانی، بے نصیب، خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ چپ چاپ وہاں سے پلٹی اور دھیرے دھیرے قدموں سے گھر کی طرف چل دی۔ صفیہ، جو ابھی حویلی میں صفائی میں مصروف تھی، اسے آتا دیکھ کر چونکی، مگر کچھ پوچھنے سے پہلے ہی مسکان تیز قدموں سے اندر جا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صفیہ پیچھے پیچھے آئی اور کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تو مسکان بستر پر منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ صفیہ کا دل کانپ اٹھا، وہ فوراً اس کے قریب آئی اور نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا میری بچی، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مسکان نے نم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا اور لرزاتی آواز میں کہا۔ اماں، کیا میں واقعی بد نصیب ہوں؟ کیا خوبصورتی بھی بد دعا بن جاتی ہے؟ صفیہ کا دل چیر گیا۔ اس نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ نہیں میری جان، تو میری دعاؤں کا حاصل ہے۔ تیری آنکھوں میں جو چمک ہے وہ قسمت کی خوش نویدی کی نشانی ہے۔ میں جانتی ہوں تیرا نصیب اتنا بلند ہے کہ ایک دن سب حیران ہوں گے۔ مسکان نے ماں کے سینے سے لگ کر اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ صفیہ آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سہلانے لگی اور کہتی رہی، رو لے بیٹا، جتنا دل چاہے رو لے، لیکن یاد رکھ، رب کے فیصلے دیر سے آتے ہیں مگر بہترین ہوتے ہیں۔ تو بس صبر رکھ، تیرے نصیب میں کچھ بہت خوبصورت لکھا ہے۔ کمرے میں ایک خاموش سکون اتر آیا تھا۔ ماں کی گود میں وہ بچی جو دنیا کی بے رحمی سے ٹوٹ رہی تھی، اب تھوڑا سا سنبھل گئی تھی۔ صفیہ کے آنسو بھی مسکان کے لبوں میں بالوں میں جذب ہو رہے تھے اور چاند کی ٹھنڈی روشنی کھڑکی سے اندر آ کر جیسے ان ماں بیٹی کی دعائیں دے رہی تھی۔ اگلی صبح سورج کی نرم کرنیں حویلی کے دلان میں سنہری رنگ بکھیر رہی تھیں۔ حویلی کے ملازمین معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ مسکان بھی روز کی طرح خاموشی سے دوپٹہ سنبھالے، نظریں جھکائے، برتن اٹھائے باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی۔ اوپر بالکنی میں کھڑی عروج نے سارہ کو کونی مارتے ہوئے کہا، مسکان نیچے سے گزر رہی ہے، چل اب دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ سارہ ہنسی دباتے ہوئے، بس دیکھتی جا، آج کے بعد اس کا غرور بھی باہر آ جائے گا۔ عروج نے ہاتھ میں رکھا پانی کا ابلا ہوا جگ اوپر سے دیوار کے کنارے ایسے لٹکایا جیسے صفائی کر رہی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اچانک جھٹکے سے نیچے گرا دیا۔ ٹھا کی آواز آئی، پانی کا بھرا جگ زور سے نیچے فرش پر گر کر ٹوٹا اور کچھ چھینٹے مسکان کے سر کے کپڑوں پہ بھی آ گئے۔
کانچ کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن خوش قسمتی سے جگ مسکان سے تھوڑا دور گرا، ورنہ چوٹ لگ سکتی تھی۔ مسکان سہم کر پیچھے ہٹی، آنکھوں میں خوف اور آنکھوں سے آنسو، دل ہی دل میں سسک اٹھی۔ کس نے پھینکا یہ؟ اچانک اشیان کی آواز گونجی اور وہ اوپر بالکنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عروج گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ بھائی ہم نے تو بس صفائی کر رہی تھی، اشیان سخت لہجے میں بولا۔ صفائی؟ جگ تمہارے ہاتھ سے نیچے کیسے گرا؟ سیدھا اس کے سر پہ کیوں گرا؟ سارا نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ غلطی ہو گئی بھائی، اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ اشیان کے آگے بڑھا اور دونوں بہنوں کے گھورتے ہوئے بولا۔ یہ غلطی نہیں تھی، تم دونوں کی آنکھوں میں جو زہر ہے نا، وہ کسی دن تمہیں خود ڈس لے گا۔ مسکان، اگر 2 قدم آگے ہوتی تو تمہاری غلطی سے اس کا سر پھٹ سکتا تھا۔ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ ایک یتیم لڑکی سے حسد کرتے ہوئے عروج دب کر بولی۔ آپ ہمیشہ اس کے حمایتی کیوں بنے رہتے ہیں؟ آپ کو ہر بات میں یہ سچی کیوں لگتی ہے؟ اشیان سخت لہجے میں۔ کیونکہ وہ تم لوگوں کی طرح دکھاوا نہیں کرتی، محنت کرتی ہے، عزت سے جیتی ہے، اور اگر آج کے بعد میں نے ایسی کوئی حرکت دیکھی نا تو ابو سے خود بات کروں گا۔ عروج اور سائرہ شرمندہ سی ہوئیں، دل میں غصے سے بھری مگر خاموش۔ مسکان یہ سب سنتے ہوئے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اشیان اس کی طرف بڑھا اور نرمی سے بولا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ مسکان نظریں جھکائے بولی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس کپڑے گیلے ہو گئے۔ اشیان نرم لہجے میں، جاؤ اندر جا کے کپڑے بدل لو، باورچی خانے کا کام میں سنبھال لوں گا تھوڑی دیر کے لیے۔ مسکان حیرت اور ممنونیت کے ملے جلے جذبے کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی اور وہ کچھ کہے بغیر پلٹی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل اٹھ چکی تھی، جیسے وہ ابھی خود سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اشیان کے لیے آج کچھ بدل چکا تھا۔ شام ڈھلنے کو تھی، حویلی کی راہداریوں میں خاموشی تھی، بس ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو پرانے در و دیوار سے ٹکرا کر کسی بید بھری کہانی کی طرح سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اشیان حویلی کے عقبی باغ میں کھڑا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے گمسم سا کچھ سوچ رہا تھا۔ نظریں دور خلا میں تھی مگر دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظریں سامنے چھوٹے درخت کے پیچھے سے آتی مسکان پر جا ٹھہری۔ وہ سر جھکائے ہاتھ میں چھوٹا سا تھال لیے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، شاید صفائی کر کے کچھ برتن واپس رکھنے جا رہی تھی۔ ہوا میں اس کے بال ہلکے سے اڑ رہے تھے، چہرے پہ شام کے سائے، آنکھوں میں معصومیت کی ایک جھلک۔ اشیان کی نگاہیں جیسے کچھ لمحے وہیں ٹھہر گئیں۔ دل نے سرگوشی کی، یہ وہی لڑکی ہے جسے تم نے برسوں سے اپنی بہن سمجھا، لیکن آج دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ وہ بے اختیار بڑبڑایا۔ آخر کیوں میں اسے کچھ اور محسوس کرنے لگا ہوں؟ یہی تو تھی جو بچپن سے ہمارے گھر میں ہے۔ پھر یہ کیسا جذبہ ہے جو ہر دن گہرا ہو رہا ہے؟ مسکان اچانک رکی، شاید اسے کسی کی نظریں اپنے اوپر محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، اشیان سامنے کھڑا تھا۔ مسکان نے نظریں جھکا لیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ السلام علیکم، آپ یہاں تنہا کھڑے ہیں؟ اشیان نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، بس یوں ہی تھوڑا وقت اپنے ساتھ گزار رہا ہوں۔ مسکان آہستہ سے بولی۔ کیا کچھ پریشان ہے؟ اشیان نے نظریں اس کے چہرے پر جمائی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں، تم آتی ہو تو ساری پریشانی ویسے ہی دور ہو جاتی ہے۔ مسکان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے نظریں چرا لیں۔ میں ذرا برتن رکھ کے آؤں؟ امی بلا رہی ہوں شاید۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی اور اشیان بس اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ایک انجانی سی کشش، ایک انکہی سی بات، مگر مسکان کے دل میں ابھی تک صرف ایک بھروسہ تھا، ایک رشتہ، بھائی کا۔ اور اشیان، وہ آج پہلی بار اس رشتے کی حد سے آگے سوچنے لگا۔ رات کا وقت تھا، حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں ہلکی روشنی، مہنگے پردے اور صوفے پر بیٹھے جلال ملک اور بانو بیگم۔ سامنے میز پر چائے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ بانو بیگم چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولی۔ الحمدللہ، فوزیہ کا رشتہ بہت اچھا آیا ہے جلال صاحب۔ لڑکے کے والدین بھی بہت خوش اخلاق لگے اور لڑکا خود بھی پڑھا لکھا ہے۔ جلال ملک نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے بھی رشتہ پسند آیا ہے، اب لڑکی کے نصیب کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بانو بیگم نے نرمی سے کہا۔ بس دل ایک ہی بات سے اداس ہے، عفان اگر ہوتا تو فوزیہ کی خوشی میں شریک ہوتا۔ جلال ملک نے چائے کا کپ رکھ کر گہری سانس لی۔ میں نے تو خود فون کیا تھا، اسے کہا تھا کہ بہن کی خوشی کے موقع پہ آ جا، لیکن صاف انکار کر دیا، کہتا ہے وقت نہیں ہے۔ بانو بیگم پریشان سے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ آخر ایسا کیا کام ہے وہاں؟ نہ کبھی بتاتا ہے، نہ تصویریں بھیجتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے۔ جلال ملک تیوری چڑھاتے ہوئے بولے۔ بس یہی تو بات ہے بانو، کچھ چھپا رہا ہے وہ۔
میں جانتا ہوں باہر کے ملک میں صرف نوکری یا پڑھائی ہی نہیں ہوتی، کچھ اور بھی ہوتا ہے جو اولاد ماں باپ سے چھپاتی ہے۔ بانو بیگم اداس ہو گئی۔ دل تو بہت کرتا ہے کہ اسے سینے سے لگا کے پوچھوں، بیٹا کس غم میں ہو، کیا مصیبت ہے، لیکن ہر بار وہ ٹال دیتا ہے اور اب تو فون بھی کم اٹھاتا ہے۔ جلال ملک کڑک لہجے میں بولے، اس بار فوزیہ کی شادی ہو جانے دو، میں خود وہاں جاؤں گا، دیکھوں گا کہ آخر وہ کون سی مصروفیات میں ہے جس نے اسے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ بانو بیگم آنسو پوچھتے ہوئے بولی، اللہ خیر کرے جلال، بس دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ایک طرف فوزیہ کی خوشی، دوسری طرف بیٹے کی دوری۔ جلال ملک تسلی دیتے ہوئے، فوزیہ کی شادی اچھے سے ہو جائے پھر دیکھنا بانو، عفان بھی ایک دن خود واپس آئے گا۔ بانو بیگم خود پر ضبط کرتے ہوئے دعائیا لہجے میں بولی، بس اس دن تک ہمارا صبر باقی رہے۔ فوزیہ نے چہرے پر شوخ مسکراہٹ سجا کر کہا، امی یہ والا ڈیزائن دیکھیں کیسا ہے، تھوڑا منفرد لگ رہا ہے نا؟ بانو بیگم نے چشمہ سیدھا کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، ہاں ہاں بڑا نفیس ہے، بس یہ دھیان رکھ کہ تیرا جوڑا ہرے رنگ کا ہے، اس کے ساتھ مہندی کی تھیم اچھی لگے گی۔ فوزیہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولی، امی آپ فکر نہ کریں، میں اپنی شادی کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والی ہوں۔ بانو بیگم نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، بس اللہ خیر کرے، وائرل کر، مگر شادی کے بعد ہمیں نہ بھول جانا۔ اسی لمحے مسکان ہلکے سبز لباس میں، ہاتھوں میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ بالوں کی ایک لٹ ماتھے پر گری ہوئی تھی اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے نرمی سے کہا، تائی جان چائے لے آئی ہوں۔ بانو بیگم نے تیوری بدلتے ہوئے تیکھے انداز میں کہا، اچھا ابھی لا رہی ہے، تمہیں کبھی جلدی کا احساس نہیں ہوتا، جاؤ بیٹھک کی صفائی چیک کرو۔ فوزیہ نے طنز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں اور برتن بھی گن لینا، کہیں ہمارے ڈیزائن والے کپ چھپ نہ جائیں۔ مسکان نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے پلٹ گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ سامنے سے ایشیان آ گیا، فون ہاتھ میں اور چہرے پر سنجیدگی۔ اس نے ٹھہر کر نرمی سے کہا، مسکان ذرا رکو، تم ٹھیک ہو؟ آج صبح تم چھت پر نہیں آئی تھی پودوں کو پانی دینے، سب خیریت تو ہے نا؟ مسکان نے شرماتے ہوئے نظریں مزید جھکا لیں اور دھیرے سے جواب دیا، جی سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا کام زیادہ ہو گیا ہے۔ ایشیان نے ایک پل کو اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، تھکن کے باوجود دودیا رنگت اور بھی نکھر رہی تھی۔ جب اس کی نظر مسکان کے ہونٹوں کے اوپر چھوٹے سے تل پر رکی تو دل میں ایک انجانی لہر اٹھی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کام کے ساتھ تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، سب کچھ تم پر ہی تو نہیں ہے۔ مسکان نے اچانک چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس نے بے نیازی سے کہا، میں عادی ہوں، بابا کی وفات کے بعد تو امی کے ساتھ کام ہی زندگی ہے۔ ایشیان کے دل میں اس جملے پر ایک کسک اٹھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پیچھے سے فوزیہ کی آواز گونجی، ایشیان بھائی ذرا گھر آئے ہیں، لفظ تو نہ چاہیے، ذرا ادھر آئیں، امی بلا رہی ہیں۔ ایشیان نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، تم خیال رکھنا۔ مسکان نے سر جھکا کر دھیرے سے جواب دیا، جی۔ ایشیان جاتے جاتے پلٹ کر اسے دیکھنے سے باز نہ آ سکا، وہ جیسے اس کی سادگی میں کوئی راز تلاش کر رہا ہو۔ مسکان خاموش کھڑی رہی، پھر اپنے قدم آہستگی سے آگے بڑھا لیے۔ ایشیان برآمدے میں ایک لمحے کو رکا، پھر آہستہ آہستہ اپنی والدہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بانو بیگم صوفے پر نیم دراز تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی، آنکھیں بند کی دعاؤں میں مصروف۔ جیسے ہی ایشیان اندر آیا، انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ بانو بیگم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کہاں تھے تم، بڑی دیر لگا دی آنے میں؟ ایشیان نے ذرا گھبرا کر جواب دیا، بس اماں وہ نیچے کچھ کام تھا، ذرا اگر سے بات کر رہا تھا، ذرا اس سے بات کر رہا تھا۔ بانو بیگم نے تسبیح ایک طرف رکھ دی اور سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، زرگر سے یا کسی اور سے؟ میں نے تمہیں مسکان سے بات کرتے دیکھا، کیا بات ہو رہی تھی بیٹا؟ ایشیان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، امی کچھ خاص نہیں، وہ برآمدے میں چائے دے رہی تھی تو میں نے کہا ذرا آرام بھی کر لیا کرے، بہت کام کرتی ہے۔ اتنے میں فوزیہ کمرے میں داخل ہوئی، چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ اور لہجہ طنز یا
اس نے کہا جی امی، یہ بھائی جان کو آج کل اس مسکان کی بڑی فکر ہونے لگی ہے، ہر جگہ بس وہی نظر آتی ہے، کبھی چائے پکڑا دیتی ہے، کبھی پودوں کو پانی دیتی۔ آپ ذرا دھیان رکھیں، وہ لڑکی بڑی چالاک ہے، کہیں اپنے حسن سے بھائی پر ڈورے نہ ڈالے۔ اشیان نے جھنجھلا کر تیز لہجے میں کہا فوزیہ بکواس بند کرو، یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ بانو بیگم نے اس وقت سختی سے کہا فوزیہ تم باہر جاؤ، میں اپنے بیٹے سے اکیلے بات کرنا چاہتی ہوں۔ فوزیہ نے انکار بھرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے امی، مگر ایک بات جان لیں، مسکان صفیہ کی بیٹی ہے، بڑی نازک چالیں چلتی ہے وہ۔ یہ کہہ کر وہ چہرہ بنا کر باہر نکل گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بانو بیگم نے تسبیح کو ہاتھ میں تھامے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر دھیرے سے بولی تم جانتے ہو نا کہ صفیہ کون ہے؟ وہی عورت جس نے میری بہن کی زندگی برباد کی، جس نے احسن کو اپنے جال میں پھنسایا۔ اشیان خاموشی سے سنتا رہا۔ بانو بیگم کی آواز میں زہر گھلتا چلا گیا۔ احسن میری اکلوتی بہن کا منگیتر تھا، بچپن سے خواب دیکھے تھے ہم نے اس کی شادی کی، مگر صفیہ نے ایسا جادو کیا، ایسا رنگ چڑھایا کہ احسن نے میری بہن کو ٹھکرا دیا، ہماری عزت، ہماری امیدیں سب راکھ ہو گئیں، اور وہ صفیہ جو اس کی جوانی کے قصے ہر زباں پر تھے۔ بانو بیگم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی میری بہن یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، اس نے زہر پی لیا، اپنی جان دے دی، اور اسی دن میں نے قسم کھائی تھی کہ صفیہ کو سکون کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ میری بہن کی خوشیاں چھیننے والی کو میں کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ اشیان کی آنکھیں بھیگ گئیں مگر وہ خاموش رہا۔ بانو بیگم نے غصے اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں کہا اب یہی صفیہ اپنی بیٹی کو لے کر ہماری دہلیز پر آ گئی ہے اور تم اس سے باتیں کرتے ہو، اس کے آرام کی فکر کرتے ہو، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ اس نے اپنی ماں کی تربیت پائی ہے۔ اشیان نے نرمی سے کہا اماں مسکان ایسی نہیں ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے، وہ تو بس خاموش ہے، سب کچھ سہ جاتی ہے۔ بانو بیگم نے لہجہ سخت کر کے کہا بس مجھے تمہارے انداز گفتگو سے سب سمجھ آ رہا ہے، اس سے دور رہو اشیان، وہ ہماری دنیا میں شامل ہونے کے قابل نہیں، وہ ہمیں برباد کر دے گی۔ اشیان نے گہری سانس بھری، کچھ کہے بغیر اٹھا اور آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بانو بیگم کی آنکھوں میں غصہ، دکھ، پرانی نفرت کے سائے چھا گئے تھے۔ انہوں نے تسبیح دوبارہ تھام لی مگر ان کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ